کبھی آئینے میں دیکھ کر خود سے یہ سوال کیا ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، پھر بھی وزن کم کیوں نہیں ہو رہا؟ ورزش؟ ہاں۔ متوازن غذا؟ جی ہاں۔ جم بھی جا رہے ہیں؟ بالکل۔ اور پھر بھی توانائی کمزور، ترازو کی سوئی وہیں کی وہیں۔ یقین کریں میں سمجھتا ہوں یہ مایوس کن ہے، تھکا دینے والا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا اپنا جسم آپ کے خلاف ہو چکا ہو۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ سب آپ کی غلطی نہیں ہے، جی ہاں، کیا پتہ قصور آپ کے میٹابولزم کا ہو، جو کہ خاموشی سے آپ کی محنت کو ناکام بنا رہا ہے۔ آپ کا میٹابولزم یعنی وہ انجن جو آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ سست ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ عام عادتیں ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، مگر دراصل اندر ہی اندر آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ چلیے ہم ایک ایک کر کے ان عادتوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا حل بھی سیکھتے ہیں۔ حصہ اول، ناشتہ نہ کرنا، ایک خاموش دشمن۔ صبح کے وقت ہمارا جسم ایک طویل فاقے کے بعد توانائی کا منتظر ہوتا ہے۔ ہم سوتے وقت کھانے کے بغیر کئی گھنٹے گزار چکے ہوتے ہیں، یعنی 8 سے 10 گھنٹے کا وقفہ۔ اب فرض کریں کہ صبح اٹھ کر اپنے ناشتہ نہیں کیا، تو یہ وقفہ اور لمبا ہو گیا، اور ہمارا جسم سمجھتا ہے کہ شاید کوئی قلت آ گئی ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب جسم بچت موڈ میں چلا جاتا ہے، یعنی جو بھی توانائی آئے گی اسے فوراً استعمال نہیں کرے گا بلکہ ذخیرہ کرے گا، چربی کی صورت میں۔ ایک اور غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ نہ کرنے سے کیلوریز بچتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ناشتہ نہ کرنے سے دن بھر بھوک کی شدت بڑھتی ہے، اور جب بھوک حد سے بڑھتی ہے تو ہم جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں، جیسے بیکری کی چیزیں، میٹھے سنیکس، فاسٹ فوڈ۔ تو کیا کریں؟ ایسا ناشتہ کریں جو پروٹین، فائبر اور صحت مند چکنائی فراہم کرے۔ مثال کے طور پر 2 انڈے، 1 سلائس براؤن بریڈ اور تھوڑا سا ایووکاڈو۔ دہی کے ساتھ بادام، اخروٹ اور بیریز۔ چنے، کھیرے اور زیتون کا سلاد۔ پروٹین نہ صرف میٹابولزم کو شروع کرتا ہے بلکہ طویل عرصے تک بھوک کو قابو میں رکھتا ہے۔ حصہ دوم، مزمن تناؤ، میٹابولزم کا خفیہ دشمن۔ ہم سب کو کبھی نہ کبھی ذہنی دباؤ، سٹریس ہوتا ہے، یہ زندگی کا ایک عام حصہ ہے، لیکن جب یہ دباؤ مہینوں یا سالوں تک جاری رہے تو یہ ہمارے جسمانی نظام کو باری طرح متاثر کرتا ہے۔ علامات: ہر وقت بے چینی، نیند کا خراب ہونا، بھوک میں تبدیلی اور چڑچڑاپن۔ ایسے دباؤ کے دوران ہمارا جسم کورٹیسول نامی ہارمون مسلسل پیدا کرتا ہے، جو اگر لمبے عرصے تک بلند رہے تو پیٹ کے ارد گرد چربی میں اضافہ کرتا ہے، انسولین کے اثر کو متاثر کرتا ہے، نیند کو خراب کرتا ہے، ہاضمے کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف ذہنی نہیں، جسمانی نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حل کی۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ پیدل چلنا، ہلکی جسمانی ورزش۔ گہرے سانس کی مشقیں، جیسے 4 سیکنڈ سانس لینا، 7 سیکنڈ روکنا، 8 سیکنڈ میں چھوڑنا۔ روزانہ 10 منٹ دھیان، مائنڈفلنس، مراقبہ، میڈیٹیشن، اور حدود قائم کرنا، دن کا کچھ وقت صرف اپنے لیے رکھنا۔ حصہ سوم، نیند کی کمی، ایک خطرناک غفلت۔ نیند صحت کا ستون ہے، مگر اکثر اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مسلسل 5 یا 6 گھنٹے کی نیند لینے سے توجہ، فیصلہ سازی اور میٹابولزم سب متاثر ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران جسم ہارمونز کو متوازن کرتا ہے، خراب خلیوں کی مرمت کرتا ہے، زہریلے مادوں کو نکالتا ہے، دماغی صحت کو بحال کرتا ہے۔ کم نیند کا مطلب گھریلن ہارمون بڑھتا ہے، بھوک بڑھتی ہے، لیپٹنون کم ہوتا ہے، پیٹ بھرنے کا سگنل نہیں ملتا، انسولین مزاحمت، میٹھے کی طلب میں اضافہ۔ حل: سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین سے دور رہیں، سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کریں، بیڈروم صرف نیند کے لیے استعمال کریں،
شام 5 کے بعد کیفین سے پرہیز کریں۔ حصہ چہارم چینی میٹابولزم کا میٹھا دشمن۔ چینی آج کل ہر جگہ چھپی ہوتی ہے، ساسز، ڈریسنگ، بریڈ، پروسیسڈ فوڈز۔ ایک کین سافٹ ڈرنک میں تقریباً 9 چمچ چینی ہو سکتی ہے۔ فروکٹوز سیدھا جگر میں جاتا ہے جہاں یہ چربی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ غیر الکحل فیٹی لیور کی بیماری، فیٹی لیور ڈیزیز، کا سبب بن سکتا ہے۔ چینی انسولین کے ریسپٹرز کو حد سے زیادہ سٹیمیولیٹ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ایونچولی وہ سگنلز کو اگنور کرنے لگتے ہیں، یعنی انسولین مزاحمت۔ لہذا حل، چینی کی شناخت کریں، اجزاء کی فہرست غور سے پڑھیں، میٹھے مشروبات سے گریز کریں، سادہ پانی بغیر چینی کے ہربل چائے کو ترجیح دیں۔ اگر میٹھا کھانے کا دل کرے، ایک کھجور تھوڑے سے خشک میوہ جات لیں۔ چھوٹے قدم، پہلے مشروبات سے چینی کم کریں، پھر سنیکس، پھر پروسیسڈ کھانے۔ حصہ پنجم بیٹھے رہنے کا کلچر، خاموش قاتل۔ جو لوگ دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں اور جسمانی سرگرمی نہیں کرتے، ان میں قبل از وقت موت کا خطرہ 60 تک بڑھ جاتا ہے۔ بیٹھے رہنے سے لپیس انزائم سست ہو جاتا ہے، چربی کم ٹوٹتی ہے، خون کی روانی کمزور ہو جاتی ہے، نظام ہضم سست پڑ جاتا ہے، عضلات غیر فعال ہو جاتے ہیں، توانائی کا استعمال کم ہوتا ہے۔ حل، ہر گھنٹے بعد 5 منٹ پیدل چلنے کا الارم لگائیں۔ فون کالز کھڑے ہو کر کریں۔ لیپ ٹاپ کو ریزڈ سٹینڈ پر رکھ کر کھڑے ہو کر کام کریں۔ لفٹ کی جگہ سیڑھیاں استعمال کریں۔ گھر کے کام جیسے جھاڑو، برتن، لانڈری بھی کیلوریز جلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، تحریک ہی دوا ہے اور یہ مفت ہے۔ اختتامیہ شعور، مستقل مزاجی اور بہتری کا سفر۔ یہ سب باتیں مشکل نہیں، بس شعور اور نیت چاہیے۔ آج آپ نے سیکھا، ناشتہ کیوں اہم ہے، ذہنی دباؤ کا جسم پر اثر، نیند کا کردار، چینی کے نقصانات، بیٹھے رہنے کی قیمت۔ لیکن جاننا کافی نہیں، عمل کریں۔ آج ایک عادت بدلیں، کل اسے دہرائیں، ہفتے میں ایک نئی تبدیلی لائیں۔ اپنے جسم کو وقت دیں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں، میں اپنے جسم کو وہ اہمیت دوں گا جو وہ واقعی رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، میٹابولزم کوئی راز نہیں، یہ آپ کا ساتھ چاہتا ہے، مخالفت نہیں۔ آپ اسے بہتر کر سکتے ہیں اور ضرور کریں گے۔ اپنے اندر وہ توانائی جگائیں جو دب گئی تھی، چھوٹے قدم اٹھائیں اور وہ زندگی واپس پائیں جو کبھی اپنے خوابوں میں سوچی تھی۔